MD CAT 2025 کا معاملہ ایک بار پھر ہائی کورٹ پہنچ چکا ہے۔ آج 26 نومبر کو اسلام آباد ہائی کورٹ میں انٹر کورٹ اپیل کی سماعت جو ہے وہ بھی مقرر کر دی گئی ہے۔ کیا داخلے رکیں گے؟ میرٹ کیا ہوگا؟ فریشر کا مستقبل کیا بنے گا؟ آج کی ویڈیو میں مکمل اپڈیٹ۔ السلام علیکم، میں ہوں ڈاکٹر جاوید اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈاکٹر جاوید انفارمیٹڈ۔ آج آپ کے لیے لایا ہوں MD CAT 2025 کے حوالے سے ایک اہم اور تازہ ترین اپڈیٹ، جس میں شامل ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کی انٹر کورٹ اپیل، فریشر کے تحفظات، یونیورسٹی لسٹ، گریس مارک سے متعلق اصلی قانونی پوزیشن۔ چلیں بغیر وقت دیے ضائع شروع کرتے ہیں۔ میرے اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ویورز، سب سے اہم بات یہی ہے کہ فریشر کی جانب سے دائر کردہ انٹر کورٹ اپیل اب سماعت کے لیے مقرر ہو چکی ہے۔ کل جو ہے درخواست دی گئی تھی، آج 26 نومبر 2025 کو اسے عدالت نے ارجنٹ بنیادوں پر ہیئرنگ کے لیے فکس کر دیا ہے۔ اب میں بتاؤں اب اس کیس کی سماعت کون کرے گا۔ اس کیس کی سماعت جسٹس خادم حسین سومرو صاحب اور جسٹس محمد آصف صاحب کریں گے۔ اب میں آپ کو بتاتا چلوں یہ اپیل کس نے دائر کی ہے۔ یہ اپیل راجہ رضوان عباسی صاحب کی جانب سے فائل کی گئی تھی۔ انٹر کورٹ اپیل کیا ہوتی ہے؟ انٹر کورٹ اپیل وہ اپیل ہوتی ہے جس میں کسی پٹیشن پر فیصلہ آنے کی صورت میں اس ہائی کورٹ کے اندر 2 ججز پر مشتمل بینچ اس فیصلے کو دوبارہ دیکھتا ہے، یعنی کہ جو فیصلہ آپ کے خلاف ہوا ہے آپ اس کو دوبارہ انٹر کورٹ اپیل کر سکتے ہیں اور اس میں کوئی نیا نقطہ شامل نہیں کیا جائے گا۔ اب ہم بات کرتے ہیں فریشر کے جو تحفظات تھے، اصل مسئلہ کیا ہے۔ MD CAT 2025 کے نتائج خصوصاً UHS کے رزلٹ پر فریشر نے شدید تحفظات ظاہر کیے تھے۔ فریشر کے مطابق ان کا میرٹ کمپرومائز ہو رہا ہے۔ دوسرا، ریلیٹیو مارکنگ اور ایکویلنس کا مسئلہ ابھی تک حل نہیں ہوا۔ ریپیٹر کی بڑی تعداد میرٹ کو متاثر کر رہی ہے۔ پہلے پٹیشن دائر کی گئی تھی جو ڈسمس ہو گئی، جس کے بعد طلبہ نے انٹر کورٹ اپیل کا راستہ اختیار کیا۔ شہید ذوالفقار علی بھٹو میڈیکل یونیورسٹی کی پروویژنل لسٹ کے بعد طلبہ کے اندر نئی بے چینی سٹارٹ ہو گئی ہے۔ کل شہید ذوالفقار علی بھٹو میڈیکل یونیورسٹی نے اپنی پروویژنل لسٹ جاری کر دی تھی۔ تمام طلبہ کے پاس 28 تاریخ شام 4 بجے تک غلطیاں ریٹیفائی کرانے کا وقت مقرر کیا گیا تھا، لیکن یہاں بھی مسئلہ یہ آ رہا ہے کہ لسٹ میں ریپیٹر کی تعداد بہت زیادہ ہے، جس سے میرٹ اور زیادہ ڈسٹرب ہونے کا خدشہ ہے۔ اگلے پوائنٹ کی طرف بڑھتے ہیں، گریس مارکس اور کی کریکشن، سب سے اہم وجوہات۔ یہ پوائنٹ سب سے بچوں نے غلط سمجھ رکھا ہے، اس لیے غور سے سنیں۔ انٹر کورٹ اپیل میں گریس مارکس کا مطالبہ نہیں ہے۔ نمبر 2 کے اوپر انٹر کورٹ اپیل میں کی ریکگنیشن کا مطالبہ بھی نہیں ہے۔ عدالت اس معاملے میں کوئی آرڈر نہیں دے سکتی۔ PMDC بھی اس پر کوئی قدم نہیں اٹھائے گا، کیونکہ انٹر کورٹ اپیل میں صرف وہی پہلے فیصلے کا ریویو ہونا ہے، اس میں کئی نئے پوائنٹس کی اجازت نہیں ہوتی۔ آپ لوگوں کو یہ پوائنٹس کلیئر ہو گیا۔ بات کرتے ہیں گریس مارکس یا کی ریکگنیشن کی، کون کر سکتا ہے؟ یہ صرف اور صرف UHS کے وائس چانسلر متعلقہ یونیورسٹی ہی حل کر سکتی ہے۔ انٹر کورٹ اپیل کا اصل مطالبہ کیا ہے؟ یہ اپیل اس لیے کی گئی تھی جب تک ریلیٹیو مارکنگ، ایگریگیٹ فارمولا اور ایکویلنس مسائل کے حل نہیں ہو جاتے۔ دوستو، آج 26 نومبر کی یہ بہت بڑی اپڈیٹ ہے کہ انٹر کورٹ اپیل سماعت کے لیے مقرر ہو چکی ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ عدالت ریلیٹیو مارکنگ اور میرٹ کرائسس کے مسئلے پر کیا فیصلہ کرتی ہے۔ جیسے ہی سماعت شروع ہوگی اور کوئی نیا فیصلہ آئے گا، میں آپ کو فوری اپڈیٹ دوں گا۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔